اسٹوڈینٹس ہم تھوڑی دیر میں سیشن اسٹارٹ کرتی ہیں، پلیز بی پیشنٹ. Students, we will begin shortly. Please be patient. Students, can you hear me? جی, can you hear me? میری آواز آ رہی ہے اسٹوڈنٹس؟ Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. I, Umama Khalid, the moderator for this event, welcome you all in this orientation session for BA Sociology Spring 2024.
On this special day, newly admitted students and esteemed faculty of sociology across Pakistan has joined us. I extend my appreciation for your presence today. Students, this session is streaming live on YouTube, and you are requested to drop your questions in chat box. The questions will be answered after the faculty presentations. We will start with the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Jazakallah and welcome back. Dear students, as you are about to embark on a new journey of your life in the form of BS Sociology, you must be going through a period of both excitement and uncertainty. To assist you in your adjustment in the Department of Sociology, the department is ready to help you navigate through opportunities and challenges in the course. So, the core purpose of this session today is to introduce students to department, the study scheme, a mode of study, internships and projects, as well as extracurricular activities. So before proceeding any further, I would like to invite Dr. Sadia Jabeen, Head of Department of Sociology Department, Virtual University of Pakistan, for her opening remarks. Over to you, Dr. Sadia. Thank you very much, Umama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome students to the Virtual University family. On behalf of Department of Sociology and Virtual University of Pakistan, I warmly welcome all you in the new semester, Spring 2024. So today I would like to introduce you with this university. Of course, आप में से कुछ already जानते होंगे और कुछ के लिए ये university नई है.
تو یہ پاکستان کی فرسٹ ICT بیسڈ یونیورسٹی ہے وچ ہیز اے یونیک فیچر ان اٹ سیلف. اور اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وی فوکس آن انکلوسیوٹی, ڈائیورسٹی اینڈ اکویلٹی. either you are in Karachi, you are in Pasni, Gwadar, لاہور, ان اینی ایریا, آپ کو ایکول کوالٹی ایجوکیشن ہر جگہ پہ پرووائڈ کی جاتی ہے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. سیم ٹیچرس ہیں, سیم اساتذہ ہیں جو آپ کو ہر جگہ ایک ہی لیول آف ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں. آپ اپنی سفر میں جو کہ 4 سال میں ورچوئل یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ گزاریں گے, اپنا ایکڈیمیا سے ریلیٹڈ, اپنا BS سوشیولوجی سے ریلیٹڈ تو آپ سیکھیں گے, لیکن 2 امپورٹنٹ اور سکلز بھی ہیں جو آپ یہاں پہ سیکھیں گے. اور وہ سکل ایک ہے ICT بیس سکل جو کہ آپ کے پاس ایک ایڈیشنل ایج ہوگا, اور دوسری سیلف ریگولیٹڈ لرننگ کی. کنونشنل میں بچے کو ہم پش کرتے ہیں کہ آپ پڑھیں, لیکن یو ہیو دس آپشن, دس اپرچونٹی, اینڈ یو آر ان ٹو دا سسٹم جہاں پہ اپنے حساب سے آپ اپنے آپ کو ریگولیٹ کر کے یو ول ارن دا ایجوکیشن. سو یہ 2 اسکلس ہیں جو آپ کو آگے ان فیوچر میں بھی ہیلپ فل ہوں گی. Now coming to your own degree program which is BS Sociology program. یہ 4 سالہ پروگرام ہے اور جو کہ HEC کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی ڈیزائن کیا گیا ہے اینڈ ایز پر دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. آپ نے اس پہ کچھ فاؤنڈیشن کورسز پڑھیں گے, کچھ آپ اس میں میجر ڈسپلن اسپیسیفک کورسز پڑھیں گے, کچھ آپ اس میں الیکٹیوز پڑھیں گے, لائک اس میں بڑے کنٹمپریری ٹائپ کے ہم نے کورسز رکھے ہیں. سوشل پالیسی اینڈ گورننس ہے, الیکٹرانک میڈیا اینڈ ورچوئل کمیونٹی ہے, اس میں انوائرمنٹل سوشیولوجی ہے, اس میں سوشل انٹرپرینورشپ ہے. یہ تمام کورسز ہیں جو کہ انتہائی جو کنٹمپریری نیڈس کے اکارڈنگلی ڈیزائن کیے گئے ہیں, اور آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے, اور آپ نئے آئیڈیاز ان سوشیولوجی کے جو لینڈسکیپ میں ہیں اس کو ایکسپلور بھی کر پائیں گے اس میں. اس کے علاوہ ایک اور جو فیچر ہے جو کہ آپ کی BS سوشیولوجی کا ڈگری کا ہے, جو کہ آپ کو مارکیٹیبلٹی آپ کی بڑھائے گا, دیٹ از ریسرچ. ہم آپ کو 3 سے 4 ریسرچ بیسڈ کورس پڑھائیں گے اس میں, جس میں آپ بیسک ریسرچ سیکھیں گے, کانسیپٹس کی انڈرسٹینڈنگ کریں گے. اس کے بعد آپ کوانٹیٹیو ریسرچ میتھڈالوجی اینڈ کوالیٹیٹیو ریسرچ میتھڈالوجی دونوں کو گو تھرو کریں گے, جس میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انالیسز, انٹرپریٹیشن اور SPSS اور NVivo جیسے سافٹ ویئر کا استعمال بھی سکھایا جائے گا. سو آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہوگی کہ آپ اپنی یہ ڈیٹا انالیسس کی جو اسکل بلڈنگ ہے اس کو بھی آپ جو ہے اس کو یوٹیلائز کر سکیں. آپ کے جو مینٹورس ہیں, آپ کے جو ٹیچرس ہیں, وہ آپ سے فورٹ نائٹلی آفٹر ایوری 15 days جو ہے وہ انٹریکٹ کریں گے تھرو گوگل میٹ سیشن. آئی سجیسٹ یو, آئی ایڈوائز یو ٹو کہ آپ ان سیشن کو ضرور اٹینڈ کریں. آپ کو سبجیکٹ ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں, سسٹم ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں, آپ ان میں ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں, اور آپ کا ایک انٹریکشن کا ایک لیول بھی اپنے ٹیچر سے بڑھے گا, اور آپ کو الوف الون ہونے والی فیلنگ نہیں آئے گی. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ اپنے 4 سال یہاں پہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں سکسیسفلی, تو اسکائی از لمٹ فار یو. آپ سوشل ویلفیئر بیت المال ڈپارٹمنٹ میں پوسٹ آتی ہیں, آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. ہر پروونس میں آپ ڈفرینٹ NGOs, INGOs میں آپ جو ہے وہ جاب کر سکتے ہیں. آپ سوشل موبلائزرز کی, کمیونٹی ڈیولپمنٹ آفیسرز کی, ریسرچ آفیسرز کی, اور اگر آپ ایکڈیمیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ ایز اے لیکچرر پبلک سروس کمیشنز کے تھرو آپ وہاں پہ بھی جو ہے اپنی جاب کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. سو امپورٹنٹ از دس کہ آپ ڈیووشن کے ساتھ پڑھیں, آپ اپنے کنٹینٹ کو دیکھیں, آپ اپنے لیکچر ویڈیوز دیکھیں, آپ اپنے ٹیچر سے سوال کریں. جب تک آپ سوال نہیں کریں گے آپ کے اندر جو ہے وہ ایک ارتھ آف نالج جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوگی. آپ سوال کرنا سیکھیں. کچھ بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے اپنے کورس کے, ڈونٹ ہیزیٹیٹ, جسٹ آسک فرام یور مینٹور. ہاں, امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ سینئرز سے یا کیمپس ایڈمنسٹریشن کی بجائے ڈائریکٹ اپنے ٹیچر سے رابطہ کریں. He is or she is here to guide you, to help you in your courses. آپ LMS پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو ویلکم نوٹ ہے نا, اس میں ہم نے اس دفعہ یہ کام کیا ہے کہ آپ کے ہر کورس میں آپ کے جو آپ کا کورس انچارج ہے, جو ٹیچر آپ کو پڑھائے گا, اس نے ایک ویڈیو بھی ڈالی ہوئی ہے. دیٹ از این انٹروڈکٹری ویڈیو آف دا کورس اینڈ یور انسٹرکٹر, یور کورس انچارج. تو آپ اس سے رابطہ کریں,
آپ وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر بھٹکیں اور غلط انفارمیشن لیں, تو آپ ایک اسٹریٹ لائن پہ چلیں اور ان سے جو ہے رابطے میں رہیں. سو ود دیز ورڈس I thank you, all of you, and I congratulate all of you for getting admission in Virtual University of Pakistan. You may continue watching this orientation session. My colleagues, your teachers will further guide you about the LMS, interactive session, project, internship, and all other the rules of the Virtual University that will help you to complete your journey here. Thank you so much. Take care. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سعدیہ. مجھے یقین ہے کہ آپ کے الفاظ سے اسٹوڈنٹس کو جو ہے فوکسڈ اور موٹیویٹڈ رہنے میں مدد ملے گی. اسٹوڈنٹس, اب میں آپ کو سوشالوجی ڈپارٹمنٹ کی فیکلٹی سے ملوانا چاہتی ہوں. ہم نے اس کے لیے ایک شارٹ ویڈیو پریپیئر کی ہے, تو آئی ول پلے دا ویڈیو فار یو گائز. اسٹوڈنٹس, مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی ٹیچرس کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن مل گئی ہوگی. اسٹوڈنٹس, میں ایک دفعہ دوبارہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سیشن یوٹیوب پہ لائیو اسٹریم ہو رہا ہے, تو آپ کے جو بھی کویشچنس ہیں آپ ان کو چیٹ باکس میں پیسٹ کر دیں. آفٹر دا پریزنٹیشن فرام فیکلٹی ممبرس آپ کے کویشچنس کو آنسر کر دیا جائے گا. Now let's move towards a formal presentation from faculty members. Students, they will be guiding you about how the course activities you are going to attempt, and how to connect with the digital mentors and journal guidelines. So this will be the table of
Students, the very first presenter is me. My name is Umama Khalid, as I have told you earlier. I'm currently serving at Regional Office of Virtual University in Lahore, and I have more than 3 years of experience of teaching in Virtual University. I will be guiding you about LMS overview, academic calendar, and semester activities. So let's start. So, students, whenever you आप जब भी LMS पे लॉग इन करेंगे तो एक ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा जिसके अंदर आपको जो है अपने तमाम सिलेक्टेड कोर्सेज शो हो जाएंगे. जब आप उस पर अपने किसी एक कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, एनी कोर्स, तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस शो होगा. इस इंटरफेस में उस कोर्स से रिलेटेड तमाम डिटेल्स मौजूद हैं. ठीक है. लेसन इंडेक्स में आपको उस वीक के या वीक वाइज जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब उनकी जो है वो डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. कोर्स इन्फॉर्मेशन में उस कोर्स की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उस कोर्स में बेसिकली आप क्या स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी. देन देयर आर FAQs. FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको थ्रू द कोर्स जो है आप जो है स्टडी करने में जो आपको क्वेश्चंस बार बार आते हैं, हमने उनको यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए. ठीक है. कुछ डेफिनेशंस, कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रेलिवेंट हैं कोर्स से रिलेटेड, तो आप जो है वो उनको यहाँ से देख सकते हैं. द नेक्स्ट इज ग्लॉसरी टैब. ग्लॉसरी में उस कोर्स की इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को हमने डिफाइन कर दिया है इजी वर्ड्स में आपके लिए, तो आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं. द नेक्स्ट टैब इज ऑफ बुक्स. हैंडआउट्स के अलावा कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल बुक्स आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगी. ठीक है. उसके लिंक्स मिल जाएंगे. इन केस कि अगर आप हैंडआउट्स के अलावा कुछ चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, कुछ किसी कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप इन बुक्स से हेल्प ले सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज डाउनलोड फाइल्स. डाउनलोड फाइल्स में आपको कंप्लीट हैंडआउट्स जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपके कोर्स के. और इसके अलावा अगर कोई सप्लीमेंट्री मटेरियल आपको जो है हमने प्रोवाइड करना होगा, वो भी आपको डाउनलोड फाइल्स में मिल जाएगा. द नेक्स्ट वन इज इंटरनेट लिंक्स. इस टैब में उस कोर्स से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेट आर्टिकल्स हमने यहाँ पर लिंक कर दी हैं. ठीक है. इन केस कि आपको उस कोर्स से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप इन लिंक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. द लास्ट टैब इज ऑफ असेसमेंट स्कीम. असेसमेंट स्कीम में उस कोर्स में आपको किस तरीके से असेस किया जाएगा इसकी डिटेल्स है. असाइनमेंट्स की वेटेज क्या होगी, क्विजेस की क्या होगी, GDB कितनी वेटेज का होगा, मिड टर्म एंड फाइनल टर्म की क्या वेटेज होंगी, आपको असेसमेंट टैब में उसकी पूरी है डिटेल मिल जाएगी. ओके. नाउ एकेडमिक कैलेंडर. एकेडमिक कैलेंडर जो है VU की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं. एकेडमिक कैलेंडर में बेसिकली आपकी तमाम उस सेमेस्टर में होने वाली इंपॉर्टेंट इवेंट्स की डेट्स जो है वो मेंशन्ड होती हैं. जैसे सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए हॉलीडेज होती हैं, तो हॉलीडेज, और उसके बाद जो है मिड टर्म एग्जाम्स की डेट, फाइनल टर्म एग्जाम्स की डेट, सेमेस्टर जो है की कोर्स सिलेक्शन कब तक है उसकी डेट्स, एग्जाम सेमेस्टर कब से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह की तमाम इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन होती हैं. तो आप इस कैलेंडर को जो है कंसल्ट करके अपना सेमेस्टर प्लान कर सकते हैं. ओके. हर ईयर मतलब हर साल 2 सेमेस्टर्स जो हैं वो स्प्रिंग एंड फॉल सेमेस्टर्स जो है एक साल उसमें डिवाइड होता है. हर सेमेस्टर जो है वो 16 वीक का होता है. 1 से 7 वीक्स में हम आपको प्री मिड एक्टिविटीज यानी सेमेस्टर एक्टिविटीज आप जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें असाइनमेंट्स, GDBs एंड क्विजेस होंगे. वीक 8 में नॉर्मली जो है वो मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, एंड वीक 9 से 15 में पोस्ट मिड एक्टिविटीज, अगेन वही सेमेस्टर एक्टिविटीज, असाइनमेंट्स, GDBs एंड क्विजेस होते हैं, एंड वीक 16 में फाइनल टर्म एग्जाम्स होते हैं. तो दोनों चाहे वो स्प्रिंग सेमेस्टर है चाहे वो फॉल सेमेस्टर है, दोनों की मोर और लेस डिवीजन यही रहती है. स्टूडेंट्स, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि VU के कोर्सेज हम 2 तरह के ऑफर कर रहे हैं. एक इंटरैक्टिव मोड में है और एक पैसिव मोड में है. इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ.
پیسو موڈ میں کورسز جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں, آپ اپنے پیس پہ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں. جبکہ انٹریکٹیو موڈ میں جب تک آپ ایک لیسن کو کمپلیٹلی ٹیب بائی ٹیب جو ہے وہ اس کی تمام ویڈیو ریڈنگ مٹیریلز اور سب اس کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اٹیمپٹ نہیں کر لیتے, آپ کے لیے دوسرا لیسن جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا. سو انٹریکٹیو کورسز کو جو ہے وہ سائڈ بائی سائڈ اسٹڈی کرنا آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. Now let's talk about semester activities. ہر سیمسٹر میں آپ کو کچھ ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں جن میں اسائنمنٹس, جی ڈی بی اور کوئزز ہوتے ہیں. اسائنمنٹ کوئی بھی ایک جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ انالیٹیکل کویکشن ہو سکتا ہے, کوئی بھی اپلائیڈ کویکشن ہو سکتا ہے, جس میں ہم آپ کو کوئی بھی کانسیپٹ جو ہے وہ اس کو پاکستانی سوسائٹی پہ یا کسی بھی طرح کی سیناریو پہ اپلائی کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں. نارملی اسائنمنٹس اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس 4 to 5 days کا ٹائم ہوتا ہے. اگین جی ڈی بی بھی اسی طرح کا ہی ایک کویکشن ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس ایک ورڈ لمٹ ڈیفائنڈ ہوتی ہے اور آپ اس کو ایل ایم ایس پہ اٹیمپٹ کرتے ہیں. تھرڈ, کوئزز ایم سی کیو بیسڈ کوئزز ہوتے ہیں اور آپ جو ہے اس کو ایل ایم ایس پہ جو ہے وہ اٹیمپٹ کریں گے. تمام ایکٹیویٹیز کی اناؤنسمنٹ, سلیبس اور اوپننگ اینڈ کلوزنگ ڈیٹس اناؤنسمنٹ میں ویل بیفور ٹائم جو ہے وہ پوسٹ کر دی جاتی ہے. اپ کمنگ ایکٹیویٹیز کے بارے میں آپ کو اناؤنسمنٹ میں آئی ریپیٹ بتا دیا جاتا ہے. سو کیونکہ ہم لوگوں نے سب کچھ بتا دیا ہوتا ہے اوپننگ اینڈ کلوزنگ ڈیٹس کے بارے میں بھی, تو ان ایکٹیویٹیز کو ری اٹیمپٹ کرنے کی آپشن نہیں ہے. ونس دا ایکٹیویٹیز ڈیٹ آر کلوز, آپ جو ہے اس کو ری اٹیمپٹ یا ری سبمٹ نہیں کروا سکتے. So you need to be very vigilant about these things. The next one is to-do calendar. کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی سیمسٹر ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ اسکیجول کر سکتے ہیں اور تمام کورسز کے جو ہے ایکٹیویٹیز آپ کی ٹو ڈو کیلنڈر میں آ جاتی ہیں. گریڈ بک, آپ اپنے گریڈس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی جو ہے گریڈس کو اچیو کیا ہے. دا لاسٹ ون از فارم ڈیٹ. اگر اسٹوڈنٹ جو ہے کسی بھی انفیئر مین یا کسی بھی ڈسپلن کے بیچ میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو اس کا ریکارڈ جو ہے وہ اس ٹیب کے اندر مینٹین رہتا ہے اور تھرو آؤٹ یور اسٹے ان وی یو یہ ریکارڈ آپ کا ساتھ ساتھ چلتا ہے. So students, that's all from my side. I would like to invite my next speaker, that is Mr. Mozam Elahi. Mozam Elahi is also serving at Lahore's regional office and he is also a QB master trainer. And he has more than 5 years of experience of teaching at VU. He will be telling you about project, internship, digital mentorship, moderate discussion board, VU support, exams, and extracurricular activities. Over to you, Mozam. Assalamu alaikum students, and again I welcome you all in joining the VU. کچھ چیزیں ہیں جو کہ مس امامہ نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہیں, لیکن تھرو آؤٹ یور اسٹے ایٹ VU آپ کو تھیوریٹیکل کورسز کے علاوہ کچھ پریکٹیکل کورسز بھی پڑھنے آپ کے لیے ضروری ہیں, جن کے بغیر کہ آپ ڈگری کے لیے ایلیجیبل نہیں ہو سکتے, جس میں سے پروجیکٹ اور انٹرنشپ یہ دونوں کورسز بھی اس میں شامل ہیں. اچھا, اس کو ون بائی ون ان تمام کچھ ایریاز کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے کس طرح سے ان کو لے کر چلنا ہے. پروجیکٹ کمپلسری کورس ہے جو کہ اسٹوڈنٹس نے ہر حال میں آپٹ کر کے اس کو کمپلیٹ کرنا اور پاس کرنا ہی ہے ان آرڈر ٹو کمپلیٹ دیئر ڈگری. پروجیکٹ جو ہے یہ 2 سیمیسٹرز پر مشتمل ہے اور ٹوٹل 6 کریڈٹ آورز کا یہ کورس ہوتا ہے. پارٹ 1 میں یعنی کہ فرسٹ جو آپ کا پروجیکٹ کا پارٹ ہے وہ آپ کو سیمیسٹر 7 میں آپٹ کرنا ہوتا ہے. پروجیکٹ یعنی کہ ریسرچ کا آئیڈیا فائنل کرنا ہوتا ہے, اس کا پروپوزل بنانا ہوتا ہے اور اس کی بھی کوئی 5 یا 4 اسائنمنٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں. اور
اس پروپوزل کو آپ کو پاس یا فیل کے ذریعے جج کیا جائے گا ان سیمیسٹر 7. اور اگر آپ کا پروپوزل پاس ہو جاتا ہے ان دیٹ سیمیسٹر، پھر آپ اس کے سیکنڈ پارٹ کے لیے پروجیکٹ کے ایلیجیبل ہوتے ہیں، جو کہ 8 سیمیسٹر میں آپ کو کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو پروپوزل آپ نے سیمیسٹر 7 میں یا پروجیکٹ کے پارٹ 1 میں اپروو کروایا ہوگا، اسی پروجیکٹ کو آپ نے اب ریسرچ کی شکل میں اس کو کرنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہوتا ہے. یعنی کہ اس کو پراپرلی آپ نے پروپوزل کو اس ریسرچ کو کرنا ہے اور اس کو تھیسس کے فارم میں اس کو ریٹن میں بھی تیار کرنا ہوتا ہے. اس کی بھی تقریباً کچھ اسائنمنٹس یا چیپٹرز ہوتے ہیں، 5 چیپٹرز ہوتے ہیں جس کو کہ آپ کو لکھنا ہوتا ہے اور ان کو سسٹمیٹیکلی اور ایک آرڈر میں اپنے سپروائزر سے اپروو کروانا ہوتا ہے. اور یہ جو آپ کا پارٹ 2 ہے پروجیکٹ کا، یہ گریڈڈ ہوتا ہے. اس میں آپ کو گریڈز ملیں گے اس کے اکارڈنگ ٹو یور کوالٹی آف ورک. اس کے بعد انٹرنشپ بھی ایک کمپلسری کورس ہے اور پریکٹیکل کورس ہے جو کہ تمام اسٹوڈنٹس کو ڈگری کلیئر کرنے کے لیے کرنا ہی لازمی ہے. اس میں آپ کو پریکٹیکلی ایک آرگنائزیشن جو ہے اس کو جوائن کرنا ہوتا ہے، اور وہ آرگنائزیشن کی کمپلشن یہ ہے ڈپارٹمنٹ آف سوشیالوجی کی کہ وہ ایک سوشل آرگنائزیشن ہونی چاہیے، یا اس آرگنائزیشن کا جو نیچر آف ورک ہے یا وہ مخصوص ڈپارٹمنٹ ایٹ لیسٹ جس میں آپ انٹرنشپ کریں وہ سوشل ورک کے اوپر بیس کرتا ہو اور اس کی ایکٹیویٹیز سوشل ورک کی نیچر کی ہوں. اس میں آپ کو 4 to 6 ویکس اپنے وہاں پر سروسز دینی ہوتی ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ ایک انٹرنشپ رپورٹ بھی تیار کرنی ہوتی ہے. اس کی مزید ڈیٹیلز آبویسلی اس سیمیسٹر میں یا اس کورس میں آپ کو ملے گی، اور اس کی بھی کوئی 6 to 7 اسائنمنٹس ہوتی ہیں جو سسٹمیٹیکلی آپ کو 1 by 1 کلیئر کرنی ہوتی ہیں، تاکہ اینڈ تک اس کورس کے لاسٹ تک آپ وائوا کے لیے ایلیجیبل ہو پائیں، اور اس وائوا کو کلیئر کر کے ہی آپ پاس یا فیل کنسیڈر کیے جائیں گے. اس کے بعد کچھ چیزیں میں آپ کو مزید گائیڈ کروں گا جس میں کہ آپ کس طرح سے اپنے ٹیچرز کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہو سکتے ہیں اور ان سے گائیڈنس لے سکتے ہیں، کیونکہ ورچوئل سسٹم میں ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک پہلا چیلنج اس کے ٹیچر کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہے اور گائیڈنس کا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کے لیے یہ پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے ٹیچرز کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا ہے ان کیس آف اینی ایشو اور کنفیوژن ریگارڈنگ یور اسپیسیفکلی لیکچرز میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو یہ ٹیچرز کا کام ہے اور آپ کا کام ہے کہ آپ ٹیچر سے کانٹیکٹ کریں. اور یہ ٹیچرز کے آگے پھر رسپانسبلٹی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اس سے کانٹیکٹ کرتا ہے اس کو وہ سیٹسفیکٹریلی جو ہے اس کو آنسر کرے. سب سے پہلے تو ایم ڈی بیز ہیں. یہ ہر لیسن کے اندر ایک ایم ڈی بیز کا سیکشن ہوتا ہے. اگر آپ لیسن دیکھیں نیچے ایم ڈی بیز ہوتے ہیں، اس میں آپ اس لیسن کو جب آپ سنتے ہو یا پڑھتے ہو اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن آپ کے مائنڈ میں آئے آپ وہاں ایم ڈی بی پر پوسٹ کر سکتے ہو، اور ود ان 1 day آپ کو اس کا آنسر تھرو یور ٹیچرز مل جاتا ہے. اس کے علاوہ ٹکٹس ایک اور پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ سپورٹ سسٹم کے تھرو ٹکٹس جنریٹ کر کے اپنے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ یا ٹیچر کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہو. اس کے لیے آپ کا جو مین پیج ہے پروفائل ایل ایم ایس کا، اس کا اگر آپ اس کے لیفٹ ٹیبز میں دیکھو تو ایک ہیلپ کا ٹیب وہاں پر آپ کو نظر آئے گا. اس کے اندر آپ کا ایک انٹرفیس اوپن ہو جاتا ہے ای ٹکٹ سروس کا. اس میں آپ جا کر اپنا اسٹوڈنٹ آئی ڈی پاسورڈ کے تھرو لاگ ان کر کے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد اپنا کویشچن پوسٹ کر دیتے ہو. ایک یہ طریقہ بھی آپ کا اپنے ٹیچر کے ساتھ ایک انسٹنٹ کانٹیکٹ کا ذریعہ ہے. اس کے بعد ایگزامس
کے بارے میں بہت سے اسٹوڈنٹس کا کنسرن ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ آبویسلی پارٹ ہے آپ کے سمیسٹر کا، اور آپ پورا سمیسٹر اس کی تیاری میں گزارتے ہو۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ایگزامس کی ویٹیج کیا ہے، تبھی آپ اس کو اس طرح سے اپنی پریپریشن کو ڈیوائڈ کر پاؤ گے۔ آپ کے ایگزامس پیٹرن کے مطابق تقریباً 50% آپ کا ایم سی کیو بیسڈ کویشچنز ہوتے ہیں، جس میں کہ عموماً ملٹیپل چوائس کویشچنز آپ کو نظر آئیں گے، اور باقی 50% آف کویشچنز جو ہیں وہ ڈسکرپٹیو یا جس کو ہم سبجیکٹیو کویشچنز بھی کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور وہ 3 اور 5 نمبر کے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ 50% سے مراد یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل 60 کویشچنز ہیں تو اس میں سے 30 ایم سی کیوز بیسڈ ہوں گے، اور 30% جو ہے اس کی یعنی کہ نمبر جو ہیں وہ ڈسکرپٹیو ہوں گے۔ پرسنٹیج کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم ایگزامس کی ویٹیج جو ہے، ٹوٹل آپ کا جو سبجیکٹ کے 100 ویٹیج میں سے 25% آپ کے مڈ ٹرم ایگزامس پر مشتمل ہے، اور 60% آپ کے فائنل ایگزامس پر مشتمل ہے۔ چونکہ 60% ایک ویٹیج زیادہ ہے باقی ایکٹیویٹی سے اور مڈ ٹرم سے، اس لیے آپ کو فائنل ایگزامس کے لیے پریپریشن بھی اس لحاظ سے کرنی ہوتی ہے، اور اس کا سلیبس بھی اکارڈنگلی ہوگا۔ اس میں ایک چیز جو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ ہے 20% رول، جس میں کہ ہر اسٹوڈنٹ کو فائنل ایگزامز کے لیے ایلیجیبل ہونے کے لیے مڈ ٹرم ایگزامس اور جو بھی آپ کی باقی ایکٹیویٹیز ہیں جیسے اسائنمنٹس اور جی ڈی بیز وغیرہ، ان سب کا ملا کر ایٹ لیسٹ 20% آف مارکس آپ کے اس میں ہونے چاہیے۔ اگر آپ ان تمام ایکٹیویٹیز اور مڈ ٹرمز میں 20% نہیں لے پاتے تو آپ فائنل ٹرمز کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کو ان ایکٹیویٹیز اور مڈ ٹرم ایگزامس میں مور دین 20% لینا لازمی ہے۔ اور مگر پھر بھی آپ 20% لے کر بھی اگر آپ فائنل میں اپیئر ہو جاتے ہو تو فائنل کی پرفارمنس یہ آپ کا تعین کرے گی کہ آپ اس سبجیکٹ میں پاس ہوتے ہو یا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک بچوں اسٹوڈنٹس کی ایک ریکریشنل ایکٹیویٹیز اور ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے ورچوئل یونیورسٹی نے کچھ سوسائٹیز یا کلبز بھی بنائے ہیں، اور ہم بہت زیادہ آپ کو اس میں پروموٹ کرنے کی یعنی کہ کوشش کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ان کلبز اور سوسائٹیز کو جوائن کریں۔ یہ آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا ہے، اور آپ کی اپنی اس میں ایکسپوجر ہوتا ہے جس سے کہ آپ بہتر چیزوں کو دیکھ سکتے ہو، اور آپ کی بہتر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کا سوشل سرکل بڑھتا ہے، آپ کا ایکٹیویٹیز سے آپ کا ایک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اور ان فیوچر یہ آپ کے کہیں نہ کہیں ہیلپ آتا ہے۔ اس میں اگر آپ ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ مین پیج پر جاؤ تو امپورٹنٹ لنکس کا ایک ٹیب ہے جو ٹاپ رائٹ کارنر پر ہوتا ہے، اس کے اندر کلبز اور سوسائٹیز کا آپ کو لنک مل جائے گا۔ اس میں اگر آپ جائیں گے تو اس میں بہت سی کیٹیگریز ہیں، جس میں کہ آرٹس، کیمرہ، فائن آرٹس اس قسم کی، اور ڈیبیٹ کی ہیں، اور سپورٹس کی ہیں۔ تو دے آر نیومرس کلبز اینڈ سوسائٹیز جو کہ آپ جوائن کر سکتے ہو۔ میں انکریج کروں گا، اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کے بہاف پر یہ آپ کو میں اس کے بارے میں گائیڈ کروں گا کہ ان ایکٹیویٹیز اور کلبز کو ضرور ایکسپلور کریں، اور آپ کوشش کریں کہ جہاں پر آپ کا انٹرسٹ ہے اس کو ضرور جوائن کریں۔ میری جو گائیڈنس تھی آپ کو ابھی یہیں تک تھی، اب مس امامہ اس اورینٹیشن کو کنٹینیو کریں گی جی۔ تھینک یو سو مچ۔ Thank you, Mozam.
for such detailed information. Students, میں آپ کو again بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سیشن جو ہے لائیو اسٹریم ہو رہا ہے یوٹیوب پہ. آپ کے اگر کوئی کویشچنز ہیں تو پلیز ان کو چیٹ باکس میں پوسٹ کر دیں. ہم تھوڑی دیر میں آپ کے کویشچنز کو ایڈریس کریں گے. اسٹوڈینٹس, اب آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ڈپارٹمنٹل ایکٹیویٹیز کی ایک شارٹ ویڈیو ہم نے بنائی ہے, تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. Students, now we will take your questions one by one. So you are advised to be patient, and if you have any question, to aap chat box mein again paste kar dein. Your question will be answered soon. جی اسٹوڈینٹس, آپ کے سوال ہمیں آ رہے ہیں, اور سب سے پہلے تو میں جو چیٹ باکس میں دیکھی ہوں ایک چیز کہ آپ جو واٹس ایپ گروپ کا کر رہے ہیں, پلیز نوٹ ڈاؤن ورچوئل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے دیر از نو آفیشیل واٹس ایپ گروپ فار اسٹوڈینٹ. سو اگر آپ بنا رہے ہیں, آپ کہیں رجسٹر کر رہے ہیں, تو آپ اپنے اون پہ کر رہے ہیں, اور کل کو اس میں کوئی ایشو آتا ہے آپ کو پرسنل لیول پہ یا ہراسمنٹ کا, تو یونیورسٹی ول ناٹ بی رسپانسبل, یا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ رسپانسبل نہیں ہوگا. سو بی کیئرفل وائل جوائننگ دیز واٹس ایپ گروپس جو بھی آپ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا ایک سوال تھا جی پروگرام ٹرانسفر کا. جی آپ پروگرام ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, جس نے کرنا ہے آپ ویژو کی ویب سائٹ پہ جائیں, رجسٹرار آفس کے لنکس دیے ہوئے ہیں, اور اس میں لیکن آپ چیک کر لیں پہلے اکیڈمک کیلنڈر میں اس کی ایک ڈیٹ تھی جس تک آپ جو ہے پروگرام جو ہے ٹرانسفر کی ریکویسٹ کر سکتے تھے, تو وہ دیکھ لیں. بی ایڈ سوشیولوجی ایز اے اسپیشلائزیشن ہے, اس کی اورینٹیشن ایک تو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن آلریڈی کر چکا ہے لاسٹ ویک میں. اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے, جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں آپ یہاں پہ بھی اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں, ہم آپ کو جواب دے دیں گے.
ایک امپورٹنٹ چیز جو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزنٹ اور ڈن آپ جو لکھ دیتے ہیں وہ نہیں ضرورت. آپ ایم ڈی بی میں دیر از نو نیڈ ٹو رائٹ پریزنٹ اور ڈن. آپ کی جو پروگرس ٹریکنگ ہو رہی ہے جو انٹریکٹیو کورسز میں وہ ہماری آئی ٹی یونیورسٹی ہم خود ہی کر رہے ہیں. آپ کے لکھنے سے آپ کی اٹینڈنس نہیں مارک ہو رہی اور نہ اٹینڈنس مینڈیٹری ہے ورچوئل یونیورسٹی میں, تو اس کو نہ لکھیں. ٹھیک ہے. ایک اور بچی کا سوال ہے کہ اگر کسی وجہ سے لیکچر مس ہو جائے تو کوئی بات نہیں بیٹا, اگر آپ کا لیکچر مس ہو جاتا ہے تو آپ اگلے دن دیکھ لیں, رات کو دیکھ لیں. ورچوئل یونیورسٹی میں یہی تو فائدہ ہے, یہی تو کنوینئنس ہے کہ آپ اپنی اویلیبلٹی اپنی آسانی کے حساب سے, اگر آپ صبح 9 بجے لیکچر آئے آپ نہیں دیکھ سکے تو آپ رات 9 بجے دیکھ لیں, تو اٹ از یور چوائس, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایک اور سوال جو آ رہا ہے کہ جی اسائنمنٹس ایل ایم ایس پہ سبمٹ ہوں گی. جی بالکل اسائنمنٹ ایل ایم ایس پہ سبمٹ ہوں گی. آپ کو اناؤنسمنٹ میں 2 دن پہلے بتا دیا جائے گا. 4 سے 5 دن کے لیے اسائنمنٹس اوپن ہوتی ہیں اور اس میں آپ نے ڈیو ڈیٹ میں سبمٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں, سم ٹائم آپ سے ہم ورڈ فائل منگوا لیتے ہیں اور سم ٹائم آپ کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ لکھیں, تو دونوں ہی ہو سکتے ہیں, ان لائن بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا. ایک اور بچی کا سوال ہے کہ جی بی ایس سوشیولوجی کے بعد میں ایسے لیکچر جوائن کر سکتی ہوں. بالکل آپ کر سکتے ہیں. پبلک سروس کمیشن پنجاب کا ہے, سندھ کا ہے, سرحد کا ہے, بلوچستان کا ہے, جس بھی صوبے سے ہیں آپ بی ایس سوشیولوجی, آپ کا 16 ایئر آف ایجوکیشن ہے, آپ بالکل پبلک سروس کے تھرو جوائن کر سکتی ہیں. however it is very important to maintain the good grades. آپ کا سی جی پی اے 3 اور سے ابو ہوگا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی سلیکشن کے لیے. اور اوورسیز ایگزام کا پوچھا ہوا ہے کہ 100% کوئز بیسڈ ہوگا. نہیں, جن کورسز میں ایگزام 100% ایم سی کیوز بیسڈ ہوگا وہاں پہ اناؤنسمنٹ چلے جائے گی, اور وہ صرف کچھ کورسز ہیں. باقی تمام کورسز میں آپ کا مکس ایگزام ہوگا جس میں ڈسکرپٹیو سوال بھی ہوں گے اور ایم سی کیو بیسڈ بھی ہوں گے, اور اناؤنسمنٹ میں آپ کو پیپر پیٹرن بتا دیا جائے گا. سو یہ امپورٹنٹ چیز ہے, آپ اس کو اکارڈنگلی نوٹ کریں, اپنی اناؤنسمنٹس کے سیکشن کو ڈیلی وزٹ کریں, وہاں سے آپ کو اپڈیٹ ملے گا. اب کچھ انٹرنشپ اور پروجیکٹ سے ریلیٹڈ سوال ہیں, وہ مسٹر موزم آپ کو ان کا رسپانس دیتے ہیں. جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اچھا, کچھ کویشچنس جو کہ انٹرنشپ سے ریلیٹڈ ہیں اس پر میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں گا آپ کو, کہ ایک اسٹوڈنٹ یا کچھ اسٹوڈنٹس پوچھے ہیں کہ انٹرنشپ کہاں پر کرنی ہے یا کس آرگنائزیشن میں کرنی چاہیے. تو جیسا کہ میں نے پہلے مینشن کیا کہ آرگنائزیشن آپ کی سوشل آرگنائزیشن ہی ہونی چاہیے. سوشل آرگنائزیشن سے مراد یہ ہے کہ جو سوشل ورک کا کام کرتی ہو, جس میں کہ بیت المال ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں, کوئی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں, پرائیویٹ این جی اوز ہو سکتی ہیں, گورنمنٹ این جی اوز ہو سکتی ہیں, انٹرنیشنل این جی اوز ہو سکتی ہیں, اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جو کہ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی اس کے اوپر سرچ کریں, گوگل سرچ کریں یا اپنے کوئی سوشل سرکل میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کریں, تو آپ کو سینکڑوں آرگنائزیشنز آپ کے آس پاس, اسپیسیفکلی شہروں میں آپ کو بہت سی آرگنائزیشنز ملتی ہیں جو کہ کسی نہ کسی نیچر کا سوشل ورک کا کام کر رہے ہیں. تو آرگنائزیشن جو ہے وہ سوشل ورک کی نیچر کی ہونی چاہیے. اوورسیز انٹرنشپ کس طرح کریں اوورسیز اسٹوڈنٹس؟ اوورسیز اسٹوڈنٹس کے لیے بھی مور اور لیس سیم رولز ہیں کہ ان کو وہ جس بھی کنٹری میں مقیم ہیں وہاں پر آپ کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن سلیکٹ کریں, کیونکہ سوشل ورک کا کام تقریباً ہر ملک میں دنیا کے کیا جاتا ہے. تو آپ کوئی آرگنائزیشن ڈھونڈیں, کوئی ایسی چیریٹی آرگنائزیشن, کوئی ایسا ادارہ, چاہے پرائیویٹ ہو گورنمنٹ ہو. اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں آپ گورنمنٹ ادارہ نہیں جوائن کر سکتے ایزیلی, آپ کوئی پرائیویٹ کلب یا کوئی ایسا سوسائٹی جوائن کر سکتے ہیں جو کہ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. تو آپ کے رولز اوورسیز کے لیے بھی یہی ہیں, مگر ہر کیس کو اسپیسیفکلی اس کی اگر کوئی کمپلیکیشن اس میں آتی ہے اس کو انڈیویجولی دیکھا جاتا ہے. جب آپ اس سیمیسٹر میں انرول ہو جائیں تب آپ اپنے کیس کو ان ڈیٹیل, اگر تو وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے یا ان رولز پر نہیں اترتا, تو آپ اپنے سپروائزر سے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی سولوشن اس کا نکال لیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ اس کورس کو کمپلیٹ کر سکیں. اس کے بعد ایک کویشچن یہ بھی تھا کہ
इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के बीच में चॉइस है या नहीं। अब जो रीसेंट स्टूडेंट जिस तरह के आप लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आप इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट दोनों को करने के पाबंद हैं। इंटर्नशिप भी करना लाजमी है और प्रोजेक्ट करना भी लाजमी है। आप उस सेमेस्टर में जिसमें कि आपको इंटर्नशिप ऑफर हो रही है, आप उसमें या उसके बाद भी उसको ऑप्ट कर सकते हैं, ताकि आप डिग्री कंप्लीशन से पहले इन कोर्सेज को कर लें और क्लियर कर लें। एक क्वेश्चन ये है कि जोहराबाद में इंटर्नशिप किस तरह मिल सकती है, और क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ वुमेन के लिए वहाँ पर हो। देखिए, मुल्क के हर कोने में तकरीबन जो है कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ना कोई ऐसी चैरिटी या कोई ऐसी क्लब या कोई ऐसे अशखास पहुँचे होते हैं जो कि सोशल वर्क का काम कर रहे हो। सिर्फ दूर दराज इलाकों में मुश्किल स्टूडेंट को ये आती है कि उसको कम्यूट करने में या सफ़र करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है अपने घर से उस ऑर्गेनाइजेशन तक या उस जगह जहाँ कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो। तो वो स्टूडेंट्स को अब जो है डिग्री कंप्लीट करने के लिए एक कंपल्शन है हायर एजुकेशन कमीशन इदारे की तरफ से, तो वो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, मगर वो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं अगर करीब नहीं तो थोड़ा दूर ही सही लेकिन मिल जाती है। उसके बाद इंटर्नशिप स्कूल या कॉलेज में की जा सकती है या नहीं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंटर्नशिप जो है वो आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। तो स्कूल और कॉलेज या इस किस्म का जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है, उसमें आप एजुकेशन फील्ड में टीचिंग कर रहे होते हैं, या अगर आप इवन आप मैनेजमेंट में भी हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं तो अगेन वो सोशियोलॉजी की डोमेन में या सोशल ऑर्गेनाइजेशन की डोमेन में फॉल नहीं करती। तो आप उस इंटर्नशिप को ऑप्ट नहीं कर सकते, और वो हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के मुताबिक वो अप्रूव नहीं होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि जी जो स्टूडेंट्स जॉब करते हैं वो इंटर्नशिप अपनी जॉब को ही इंटर्नशिप में एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं। एज पर रूल्स आपको जॉब से लीव लेकर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होता है और इंटर्नशिप करनी होती है। मगर अगर आप किसी ऑलरेडी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में ही जॉब कर रहे हैं, किसी एनजीओ किसी वेलफेयर इदारे में ही जॉब कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप इसी को अपने इंटर्नशिप में एडजस्ट करें, तो उसका भी एक प्रोसीजर है। वो केस टू केस आपको इंडिविजुअल गाइडेंस भी अपने सुपरवाइजर से मिलेगी, मगर रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी जॉब से, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, लीव लेनी है और प्रॉपर तरीके से इंटर्नशिप को 6 से 8 हफ्ते का वक्त देना है, क्योंकि उसमें जस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर इंटर्नशिप परफॉर्म करना ही नहीं, उसमें रिपोर्ट राइटिंग भी है, उसमें वाइवा की तैयारी की असाइनमेंट्स भी हैं, उसमें अपने सुपरवाइज़र के साथ मुसलसल कांटेक्ट भी है। तो एक प्रॉपर सब्जेक्ट है जिसके कुछ रूल्स और स्टेप्स हैं, उन सबको फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है। इंटर्नशिप उसके प्रोजेक्ट की तरफ से ये क्वेश्चंस मेरी तरफ से इतने ही थे। मज़ीद मिस उमामा आपको ओरिएंटेशन से कंटिन्यू करेंगी। जी, थैंक यू सो मच मॉर्गन। अच्छा, असाइनमेंट मेकिंग मेथड के बारे में बहुत से सवालात हैं। तो मैं बता दूं कि असाइनमेंट आप कैसे बनाएंगे। असाइनमेंट बेसिकली कोई भी आपको क्वेश्चन जब आएगा, असाइनमेंट पोस्ट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी आपके लिए, तो आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन आप पहले अपने हैंड आउट्स एंड वीडियो से आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है, और आफ्टरवर्ड्स आप उसके आंसर को जो भी जिस तरह से भी रिक्वायर्ड है उसको लिखेंगे, ठीक है। आप इंटरनेट सोर्सेज से या ब्लॉग से डिफरेंट सोर्सेज से हेल्प ले सकते हैं, पर एक बात याद रखें कि डिफरेंट एआई सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके असाइनमेंट बनाने से, या फिर आप अगर इंटरनेट से एज इट इज़ जो है किसी पेपर को जो है एज इट इज़ ही जो है वो कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो प्लीज़ रिमेंबर कि उसको ज़ीरो मार्क किया जाएगा। प्लेजराइज्ड असाइनमेंट विल बी मार्क ज़ीरो। तो प्लीज़ जो भी आप देखें, जो भी आप जो है वो सोर्सेज यूज़ करें,
تو ان کو اپنے ورڈز میں مولڈ کر کے ری رائٹ کریں تاکہ آپ کی جو ہے اوتھینٹک ورک شو ہو. کاپی پیسٹ جو ہے اسائنمنٹ, اگین میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ وہ 0 مارک ہوگی, اس کے جو ہے کوئی بھی ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مارکس نہیں ملیں گے. ایل ایم ایس میسنجر کے بارے میں بچوں کے سوال ہیں, اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کے. تو ابھی فی الحال کے لیے ایل ایم ایس میسنجر ایکٹیو نہیں ہے. اگر آپ کو جو ہے ٹیچر سے جو ہے کچھ چیز پوچھنی ہے یا کوئی کیوری ہے تو آپ ایم ڈی بی سینڈ کر سکتے ہیں. ای میل کی آپشن ہے آپ کے پاس, ہر جو ہے کورس کا ای میل ایڈریس جو ہے وہاں پہ اویلیبل ہے کورس کی انفارمیشن میں. آپ اس پہ جو ہے ای میل جنریٹ کر سکتے ہیں, دین آپ ٹکٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. اور ہر کورس کا جو ہے آفٹر جو ہے 15 days اور سو جو ہے ایک گوگل میٹ سیشن جو ہے ارینج کیا جاتا ہے. تو آپ گوگل میٹ سیشن کے تھرو بھی جو ہے ٹیچر سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ 1 to 1 جو ہے وہ ٹیچر سے کنورسیشن کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہوا جی کہ ڈپارٹمنٹس جو چکوال میں جو انٹرنشپ آفر کر سکیں سوشالوجی کی. اگین جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے موزن بتا رہے تھے کہ ڈفرینٹ جو ہے وہ این جی اوز اویلیبل ہوں گی اور سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن یا سوشل ویلفیئر انسٹیٹیوٹس اویلیبل ہوں گے آپ کی سٹی میں. آپ ان کو ایکسپلور کریں. آپ انٹرنیٹ سے جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے براؤزنگ کر کے کچھ انٹرنیٹ سرف کر کے آپ اس کی ایک لسٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے نکال سکتے ہیں جس میں رجسٹرڈ این جی اوز کی ایک لسٹ ہوگی یا سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنس کی لسٹ ہوگی. آپ اس میں جو ہے وہ دیکھیں جو آپ کو جو ہے اپروپریٹ لگے آپ اس کو کانٹیکٹ کریں. اور اس کے بعد آپ جو ہے کانٹیکٹ کرنے کے بعد اگر وہ ولنگ ہیں آپ کو انٹرنشپ آفر کرنے کے لیے تو یو کین جوائن دا آرگنائزیشن. ایک اور سوال ہے جی اٹینڈنس میں جو ہے اٹینڈنس نہیں شو ہو رہی. انٹریکٹیو کورسز میں اٹینڈنس بائی اٹینڈنس وی ٹیک گرین ٹک نہیں آ رہا. تو وہ گرین ٹک جو ہے انٹرنیٹ آپ کا انسٹیبل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ گرین ٹک نہ آ رہا ہو. تو ایڈوائس یہ ہے کہ اگر گرین ٹک نہیں آتا تو آپ جو ہے وہ اپنی انٹرنیٹ کی کنیکشن کو چیک کریں, اس کو ریفریش کریں, اور اگر پرابلم ریزالو نہیں ہوتا دین یو ہیو دا آپشن کہ آپ ایل ایم ایس رپورٹ پہ ٹکٹ یا پھر ای میل جو ہے کر کے اپنا ایشو جو ہے رپورٹ کر سکتے ہیں تو ایشو ریزالو ہو جائے گا. سوشالوجی کے لیے ریفرنس بک پوچھی ہوئی ہے. تو ریفرنس بک جو سوشالوجی کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں وہ جان جے میشونس کی بک ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از ویری الیبوریٹ اینڈ ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. تو اسٹوڈنٹ جو ریفرنس بک جو ہے سوشالوجی کے لیے لینا چاہتے ہیں یا پھر کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو جان جے میشونس کی جو ہے جرنل سوشالوجی کی بک جو ہے اٹس بیسٹ بک. سملرلی سوشالوجی کے لیے ڈپارٹمنٹ آف سوشالوجی کی جو ہے وہ ایک اپنی بھی سوسائٹی ہے ابن خلدون سوسائٹی. اس سوسائٹی کا جو ہے وہ اس میں ہم لوگ سوشل کمیونٹی ورک اور سوشل ورک کو جو ہے فوکس کریں گے. تو جو اسٹوڈنٹس جو ہیں انٹرسٹیڈ ہیں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تو وہ پلیز لازمی جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ایک اور سوال ہے کہ جی آپ ٹیچرس کے ساتھ کیسے جو ہے کانٹیکٹ کریں گے. اگین ملٹیپل آپشنس ہیں آپ کے پاس. ایم ڈی بیز کی آپشن ہے, ٹکٹس ہیں, ای میلس ہیں, اینڈ جو ہے ہر کورس کا جو ہے گوگل میٹ سیشن جو ہے وہ ارینج ہوتا ہے اراؤنڈ 15 days کے بعد. تو جن اسٹوڈنٹس کو جو ہے کچھ پوچھنا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ایم ڈی بی یا ٹکٹس میں جو ہے وہ نہیں پراپرلی بات کر سکتے تو وہ جو ہے وہ ہمیں گوگل میٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں. ایک میں چیز ایڈ کر دوں, کچھ بچوں کو اگر ایشو ہوتا ہے مطلب لکھ کر جو ہے وہ پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, اپنی تھیوری کو ایکسپلین نہیں کر رہے ہوتے, تو ایم ڈی بی میں جو ہے وائس نوٹ کی بھی آپشن ہے. آپ لوگ جو ہے وہ وائس نوٹ سینڈ کر کے بھی اپنی جو ہے تھیوری کو پوچھ سکتے ہیں. جی دیٹس آل فرام مائی سائڈ مس عالیہ. اچھا, 2-3 اور چیزیں ہیں کہ ایک سوال تھا کہ کیا ہینڈ آؤٹ سے صرف ایگزام دینے. نہیں بچے, پہلے آپ ویڈیو لیکچر سنیں, ہینڈ آؤٹس پڑھیں, اپنے نوٹس بنائیں. ویڈیو لیکچرز آر ویری امپورٹینٹ, اس کے بغیر آپ ایگزام پراپرلی نہیں کر سکیں گے. ایک اور سوال تھا کہ جی ہم میکسیمم کریڈٹ آر کتنے لے سکتے ہیں تھرو دا جو آپ آتے ہیں انسٹیٹیوٹ کے تحت. تو وہ آپ نوٹ کر لیں کہ 18 to میکسیمم 21 تک کریڈٹ آر پر سمیسٹر آپ لوڈ لے سکتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کا ایک ریزیڈینشیل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. انٹل اور انلیس آپ ریزیڈینشیل ٹائم پیریڈ کمپلیٹ نہیں کرتے آپ کو ڈگری ایوارڈ نہیں ملے گی, بے شک آپ تمام کورسز کوالیفائی کر سکیں.
बी एस फिफ्थ सेमेस्टर में जो एंट्री रूट के तहत आ रहे हैं उनसे भी सवाल आ रहा है उनकी तरफ से कि इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट कंपलसरी है। जी बिल्कुल, उनके लिए भी कंपलसरी है। ये दो कोर्सेज जो हैं ये एग्जाम्प्ट नहीं होते, अगर आपके बाकी कोर्सेज हुए हैं ये आपने करने ही करने हैं। ठीक है, ऑनलाइन अटेंडेंस जो है आपकी मार्क नहीं होती, हम बार बार ये बात कर रहे हैं, अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है। हाँ, इंटरेक्टिव कोर्सेज में आपकी प्रोग्रेस ट्रैक की जाती है कि आपने कितने लेक्चर्स पढ़ लिए और आपका क्या पेस है। कांटेक्ट कैसे करना है, जब आप कोर्स पे एलएमएस पे जाके क्लिक करते हैं तो वहाँ पे कोर्स इन्फॉर्मेशन के नीचे आपके इंस्ट्रक्टर की इन्फॉर्मेशन और ईमेल आईडी भी आता है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप वीयू की वेबसाइट में जाके फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर फैकल्टी पे क्लिक करेंगे तो हर फैकल्टी मेंबर का नाम, डिटेल, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट और उनकी ईमेल आईडी भी दी है, आप वहां से भी देख लेते हैं। एलएमएस मैसेंजर से रिलेटेड काफी सवाल आ रहे हैं, मैंने नोट डाउन कर लिया है, हम इसको डिस्कस करके इसको रिजॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। अगर ये नहीं भी रिजॉल्व हुआ तो आपके जो एकेडमिक जो मैसेंजर्स हैं, काउंसलर्स हैं, वो गूगल मीट सेशन आपके लिए रखते हैं और वो उसी सूरत में आप अटेंड करेंगे, उसका लिंक आपको भेजा जाता है, आपको ईमेल किया जाता है। अपना वीयू का ईमेल आईडी एक्टिवेट करें, पर्सनल नहीं, वीयू का, और उसका पासवर्ड ना कैंपसेस को देना है ना किसी और को, खुद उसको ऑपरेट करें। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे भी मिल जाती है। असाइनमेंट के बारे में काफी दफा मिस उमामा ने गाइड कर दिया है कि आपको असाइनमेंट पोस्ट होगी, उस पे डिफरेंट क्वेश्चन जो होंगे उसको आपने उसके अकॉर्डिंगली, कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड की होती हैं, कुछ थ्योरेटिकल होती हैं, उसमें पूरी डिटेल गाइडलाइन होगी, उस पे आप उसके अकॉर्डिंगली कीजिएगा। जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, हम असाइनमेंट ऑनलाइन सेशन भी कर लेते हैं, आप वहां भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, वरना आप कोर्स के ईमेल या एमडीबी पे भी अपने सवाल कर सकते हैं। ठीक है, हैंड आउट बुक्स, आप बार बार ये बात हो रही है, पहले लेक्चर सुने, फिर हैंड आउट्स और बुक्स को देखें, फिर ही आप प्रॉपर जो है क्वालिफाई कर सकेंगे कोर्स। क्योंकि बहुत हैंड आउट्स में जो है वो ब्रीफ नोट्स हैं, जो आपका वीडियो लेक्चर है उसमें डिटेल विद एग्जांपल आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे उस वक्त आप आगे नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपको जरूरत है इसको देखने की। बाकी कुछ सवाल अभी भी इंटर्नशिप या उससे रिलेटेड है, वो मौसम साहब आपको उसको गाइड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि इंटर्नशिप और थोड़े से उससे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। एक क्वेश्चन ये कि जी खुद इंटर्नशिप करनी है या नहीं। ऑब्वियसली एग्जाम भी किसी भी पेपर का आपने खुद ही देना होता है, तो इंटर्नशिप भी आपने खुद ही करनी है, किसी और की इंटर्नशिप का आप यूज़ नहीं कर सकते। बीए सेंट्री रूट का डॉक्टर साजिया ने बता दिया कि वो भी कंपलसरी है बीए सेंट्री रूट के स्टूडेंट्स के लिए। कम प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप दोनों कंपलसरी कोर्सेज हैं। एक क्वेश्चन जो कि बार बार आ रहा है कि जी फीमेल्स को अगर परमिशन ना मिले इंटर्नशिप की तो वो क्या करें। देखें बच्चे, यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको कुछ चीज़ों की कंपल्शन है, और इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपको थ्योरी और थोरेटिकल कोर्सेज से हट के कुछ सिखाते हैं, और ये कंपल्शन है इस डिग्री को कंप्लीट करने की। तो जब तक आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ये इंटर्नशिप नहीं करेंगे, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, वो नहीं सीखेंगे तो इस कोर्स का मकसद पूरा नहीं होगा। हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढें जो जिसमें कि आप एज अ वुमेन जाना कंफर्टेबल हो, आपके घर से वो थोड़ा फिजिबल हो, या जहाँ पर आप इजीली कर सकें। लेकिन इंटर्नशिप जो है वो प्रैक्टिकली जाकर करने का ही नाम है, घर पर इंटर्नशिप नहीं की जा सकती या ऑनलाइन नहीं की जा सकती। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स या हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप की जा सकती है या नहीं। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ज़्यादातर सोशल वेलफेयर पर काम कर रहे होते हैं, इसलिए उनमें इंटर्नशिप की जा सकती है, मगर हर स्टूडेंट जो है वो अपने सुपरवाइज़र से ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन लेता है। ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट जो है वो खुद ढूंढता है, तो ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने एरिया में अपनी फिजिबिलिटी के लिहाज से कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन ढूंढे, और उस ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करके उस ऑर्गेनाइजेशन से वर्बली परमिशन ले कि जी मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन विलिंग है तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम
اپنے سپروائزر ادھر ورچوئل یونیورسٹی میں جو آپ کو سپروائزر سائن ہوتے ہیں اس سپروائزر کے ساتھ آپ اس کو اس آرگنائزیشن کو ڈسکس کریں, ان کو بتائیں کہ سر یہ آرگنائزیشن میں نے ڈھونڈی ہے اور وہ ولنگ ہے مجھے انٹرنشپ کروانے کے لیے. پھر آپ کا سپروائزر جو ہے وہ اپروول دیں گے اس آرگنائزیشن کی آپ کو, اور اس کا پراپر فارمل پروسیجر ہے, اور پھر آپ اس آرگنائزیشن کو جوائن کریں گے. تو اس میں 2 ایشوز کو ایڈریس میں نے کیا ہے. ایک یہ کہ آپ آرگنائزیشن خود ڈھونڈیں گے یا کہ یونیورسٹی آپ کو ریفر کرے گی. تو آرگنائزیشن اسٹوڈنٹ نے خود ڈھونڈنی ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ اپنی فیزیبلٹی کے لحاظ سے ڈھونڈے. اگر یونیورسٹی آپ کو کوئی آرگنائزیشن ریکمینڈ کرتی تو پھر وہ اسٹوڈنٹ کے لیے کمپلشن ہوتا کہ وہ جہاں بھی ہے وہ جا کر اس آرگنائزیشن میں کام کرے. مگر ورچوئل یونیورسٹی کا موٹو ہی اور گول یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے فیزیبلٹی پرووائڈ کرنا. اسے اسٹوڈنٹ خود جس سٹی میں ہے, جس گاؤں میں ہے, جس کنٹری میں ہے, وہ اپنے ارد گرد کہیں آرگنائزیشن کو ڈھونڈے جو اس کے لیے فیزیبل ہے, اور وہ اپنے سپروائزر سے ڈسکس کرے. اور ووکیشنل اور ہاسپٹلس کا بھی یہ ہے کہ ہاسپٹلز میں ایز اے میڈیکل جو فیلڈ کے اندر آپ کوئی انٹرنشپ نہیں کر سکتے. صرف ہاسپٹلز میں جو ایک سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر پرٹیکولرلی آپ انٹرنشپ کر سکتے ہیں. مگر جنرلی کسی اسکول, کالج, ٹیچنگ, ایڈمنسٹریشن, جنرل جو ادارے ہیں ادر دین سوشل ویلفیئر, آپ کہیں پر انٹرنشپ نہیں کر سکتے. اگین آپ نے ہر اسٹوڈنٹ نے اپنے سپروائزر سے انٹرنشپ آرگنائزیشن کو ڈسکس کر کے اس کا اپروول لینا ہوتا ہے. اوورسیز اسٹوڈنٹس کے لیے پروسیجر یہ ہے جو کہ یہاں لوکل اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. آپ جب اس کورس کو آپٹ کرتے ہیں تو وہ اس ایک ہی پروسیجر ہے جس کے تھرو چاہے وہ نیشنل اسٹوڈنٹس ہیں یا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں وہ گزرتے ہیں اور اپنی انٹرنشپ کو کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ فیمیلز کی پرمیشن کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تھوڑی سی ہمت اسٹوڈنٹس کو خود کرنی پڑتی ہے, اور باقی جتنا فیسیلیٹیٹ ہم ایز ٹیچرز آپ کو کر سکیں گے, گائیڈ کر سکیں گے, وہ کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور جو ہے سوال آ رہا ہے کہ ایگزام آن سسٹم ہوگا. جی بالکل, ایگزام سسٹم پہ دینا ہے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ آرام سے کر لیں. ایم سی کیو پہ تو ظاہر ہے 1 منٹ ہوتا ہے, لیکن آپ اگر 3 نمبر کا سوال ہے تو آپ کے پاس 6 منٹ ہوں گے, ڈبل ٹائم ہوگا. اور 5 نمبر کا سوال ہے تو آپ کے پاس 10 منٹ ہوں گے اٹیمپٹ کرنے کے. اور آپ ظاہر ہے آئی ٹی بیس یونیورسٹی ہیں تو یہ اسکل تو آپ کے پاس آنی چاہیے نا. اچھا, ایک اور بچے کون سے بچے بی ایس سوشیولوجی میں کوئی بھی کورس آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے, یہ آپ کو میں اپڈیٹ کر دوں. بی ایس سوشیولوجی کے تمام کورسز ٹاپک بیسڈ ہیں اور لیٹسٹلی جو ہے ان کو ریکارڈڈ کورسز ہیں. ایون ایس او سی 101 کے بارے میں ایک بچے نے کمنٹ کیا ہوا ہے. تو بیٹا آپ نیا ایل ایم ایس دیکھیں, نیا کورس دیکھیں, آپ کو پاس نئے جو ہیں وہ لیکچرس ہیں اس کو گو تھرو کریں. اور اس کے علاوہ ایس او سی 101 میں کیونکہ نمبر زیادہ ہے تو ہم ویکلی بیس پہ گوگل میٹ سیشن بھی کرتے ہیں. آپ اس میں بھی آ کے اپنے ٹیچر سے انٹریکٹ کر کے اپنے سوال کر سکتے ہیں. لیکچر اس کے اولڈ بالکل نہیں ہے. بیس سوشیولوجی پروگرام کے یہ جو مسکنسیپشن ہے اپنے ذہن سے نکال دیں. ایک ویک میں کتنے لیکچر لینے ہیں؟ ایک ویک میں 3 لیکچرز لینے ہوتے ہیں. جیسے یہ فرسٹ ویک ہے تو اس میں لیکچر نمبر 1, 2, 3 اوپن ہے, اس کے اگینسٹ ایم ڈی بیز بھی اوپن ہے. آپ لیکچر سنیں اور جو ذہن میں سوال ہے, جو کیوری ہے, وہ آپ اپنے انسٹرکٹر کو پوسٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ فزیکل اپیرنس جو ہے کلب میں, سوسائٹیز میں, جیسے آلریڈی مس امامہ نے گائیڈ کر دیا ہے کہ جہاں پہ فزیکل اپیرنس ریکوائرڈ ہوگی وہ بھی آپ کو بتا دی جائے گی. اور کلب اور سوسائٹیز کے علیحدہ جو ہے کمیٹیز اور کنوینرز دیکھتے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف سوشیولوجی جو ہے وہ صرف ابن خلدون سوشیولوجیکل سوسائٹی کو دیکھے گا. ان قریب آپ لوگوں کو اس کی رجسٹریشن بھی اوپن ہو جائے گی, آپ اس میں رجسٹر کریں. اس کے تحت ہم ڈفرینٹ ورک شاپ کریں گے اور جو ہے سیمینارز کریں گے, اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ اور ایونٹس جو ہیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ اس کے لیے کریں گے. اوورسیز اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ فزیکل والے میں تو نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے. اور کوئی ایسی سوسائٹی ہے جس میں آن لائن کوئی کوئز ہے, کوئی اس طرح کا ہے, وہ اس میں آپ اپنے ریلیونٹ سوسائٹی سے سوال کرتے پوچھ لیں کہ آپ کس طرح پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اور بار بار یہ سوال بچوں مت کریں, آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے کہ انٹرنشپ اور پروجیکٹ دونوں ہی کمپلسری ہیں. آئدر آپ
एट सेमेस्टर के प्रोग्राम में आए हैं या थ्रू एंट्री रूट आए हैं, इसकी एग्जम्पशन नहीं है। ये दोनों कंपल्सरी है, HEC की रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर आपको डिग्री नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। एंट्री रूट का एक और सवाल मेरे पास मोहसिन अब्बास का है कि गाइडेंस करें कि क्रेडिट आवर्स वाई एंट्री रूट। आपका जब एंट्री रूट के तहत एडमिशन हुआ है तो आपके जितने कोर्सेज एग्जाम हुए हैं, कितने क्रेडिट आवर्स की आपको ईमेल आई होगी। उसका तरीकाकार ये है कि प्रोजेक्ट इंटर्नशिप की तो एग्जाम्पशन नहीं होती, उसके अलावा बाकी जितने क्रेडिट आ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम हर यूनिवर्सिटी, सिर्फ वीडी हर यूनिवर्सिटी आपको 50% तक अलाउ करती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी किसी के 50 होंगे, किसी के 52, किसी के 49, किसी के 63, वो आपको ईमेल आई होगी रजिस्ट्रार ऑफिस से, उसमें देखें। और जब आप LMS पे अपनी ग्रेड बुक पे जाते हैं तो जो कोर्सेज आपके एग्जाम हुए हैं वो भी मार्क हुए होते हैं। तो वो हर एक के वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उसने सोशियोलॉजी एज ए कोर्स लिया था, और जनरल कोर्सेज तो सबके सारे ही एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। मैथ कॉम इंग्लिश सब स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप करनी है, लेकिन किस टाइप की इंटर्नशिप करनी है इस पे हम कमेंट नहीं करेंगे। आपके ईद के बाद ये डिपार्टमेंट भी अपने अपने ओरिएंटेशन सेशन रखेंगे, आप वहां से टाइप ऑफ इंटर्नशिप पे सवाल करें। मोस्टली जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में डिग्री प्रोग्राम है उनमें इंटर्नशिप कंपलसरी है, तो हर एक की टाइप और नेचर फर्क है। तो सिर्फ 404 पे बच्चे ने लिखा हुआ है, बट कोई उस पे आपने सवाल नहीं किया हुआ कि क्या करना है। और सुपरवाइजर से रिलेटेड सवाल है, तो सुपरवाइजर जो है आपको एलोकेट हो जाएंगे, उनके नाम आपके LMS पे आ जाते हैं, और आपके सुपरवाइजर इंटर्नशिप के और प्रोजेक्ट के इंडिविजुअली आपको ईमेल करके उस पर भी कांटेक्ट करते हैं। आप इसलिए मैंने कहा है कि वीडियो का अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी जो है वो उसको एक्टिवेट रखें, उसी के थ्रू आपका सुपरवाइजर आपको कांटेक्ट करेगा। और इन केस आप वहाँ अवेलेबल नहीं होती, वो कॉल भी करके आपको कह देते हैं कि आप आ जाए। लेकिन इट इज़ योर कॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने जो है वो सुपरवाइजर से राब्ता रखें, और वो आपके LMS पे उनका नाम आ रहा होगा प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप कोर्सेज में। ठीक है जी, और कोई सवाल है तो आप पूछ लें। वी हैव 5 more minutes, otherwise we will conclude our session. स्टूडेंट्स मिड टर्म का जो पेपर पैटर्न है वो आपको अनाउंसमेंट के थ्रू जो है वो बता देंगे कि कितने परसेंट जो है वो MCQs होंगे, 3 मार्क्स के एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन कितने होंगे, और अगर चॉइस अवेलेबल होगी कि नहीं, तो बिफोर मिड टर्म आपको जो है ये बता दिया जाएगा। सेकेंडली जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो कोई लिमिट नहीं है, मतलब फिक्स्ड है वो, आपने जो है उतने ही क्रेडिट आवर्स ऑप्ट करने हैं जितने जो है आपको ऑलरेडी जो है वो मिले हैं। सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपके पास जो है क्रेडिट आवर्स चूज करने की और कोर्सेज चूज करने की ऑप्शन होती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास ना तो कोर्सेज चूज करने की ऑप्शन है, ना ही क्रेडिट आवर्स चूज करने की ऑप्शन है। और लास्ट सेमेस्टर में सिर्फ आप 21 तक जा सकते हैं, बट उससे ज़्यादा वर्कलोड नहीं रख सकते, ये HEC का भी रूल है। और क्विज सेक्शन में जो एनेबल जावास्क्रिप्ट है वो आप उसको कीजिए, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, एक्सटेंशन होती हैं उसको डाउनलोड करें, तो फिर आपका क्विज में जो है वो कोई हर्डल नहीं आएगी फॉर अटेम्प्टिंग द क्विज। ठीक है, और एग्जाम बार बार सवाल करें, हैंड आउट से नहीं तैयार करना, वीडियो लेक्चर से तैयार करना है। वीडियो लेक्चर सुने, फिर हैंड आउट्स और बुक्स को कंसल्ट करें, फिर एग्जाम होगा, इसलिए आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। और जो आपकी जो है और उसी वक्त पास करेंगे, अच्छा स्कोर ले सकेंगे, जो कि आप इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। अगर वीजू की साइट से LMS मैसेंजर या स्टूडेंट काउंसलर उस वक्त एक्टिवेट होगा अगर यूनिवर्सिटी इसको इस दफा करेगी। ठीक है, और इन केस वो एक्टिवेट हुआ तो आपको उसकी गाइडेंस मिल जाएगी। अदरवाइज आप अपने कोर्स इंस्ट्रक्टर से, आप अपने टीचर से जो भी गाइडेंस है सिस्टम रिलेटेड, क्योंकि वो आप उनसे ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जब आप कोर्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके टीचर का ईमेल आता है। उसके अलावा MDP पे भी आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उस कोर्स की ईमेल ID पे भी उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। अदरवाइज आप ऑनलाइन सेशन में भी उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। देर आर मल्टीपल ऑप्शंस टू कॉन्टेक्ट योर कोर्स टीचर,
اور وہ کورس ٹیچر ہی آپ کا کاؤنسلر ہے, وہی آپ کو گائیڈ کر دے گا. سو آپ کے پاس یہ آپشن بھی ہے. ہر ویک میں نا 3 لیکچر بیٹا اوپن ہوتے ہیں, تو ان جن لیکچرز پہ ابھی کلوز ہے اس کا مطلب وہ اوپن نہیں ہوئے. جیسے یہ پہلا ویک ہے آپ کے سیمسٹر کا, تو اس میں پہلے 3 لیکچر اوپن ہوں گے اور اس کے اگینسٹ ایم ڈی بیز بھی اوپن ہوں گے. نیکسٹ ویک میں آپ کے اگلے 3 ہوں گے, تو وہ آپ جیسے جیسے ویکلی آپ کے لیسن 3 اوپن ہوں گے اور اسی طرح آپ سن سکیں گے اور اس کو اٹیمپٹ بھی کر سکیں گے. کوئی اور سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں, ادروائز ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے سیشن کو. اور عید کے بعد بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر کورس میں ہم ایک آن لائن سیشن کر لیں گے انٹروڈکٹری. آپ اس کورس کے سیشن میں ضرور آئیں. اپنے کورس سے ریلیٹڈ جو سوال ہیں وہ آپ اس کو جو ہے وہاں پہ اپنے ٹیچر سے پوچھ لیجئے گا. 101 کے آپ کے ویکلی سیشن ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹ پہ, تو وہ وہاں پہ بھی آ جائیں گے. انگلش کمپریہینشن جو ہے وہ آپ اس کو دیکھیں, اگر ٹاپک بیسڈ کورس ہے تو نمبر آف ویڈیوز بیٹا زیادہ ہوں گی نا. کچھ لیکچر بیسڈ کورس ہیں, کچھ ٹاپک بیسڈ ہیں. جو ٹاپک بیسڈ کورس ہیں اس میں گروپ کر کے 5 ویڈیو ہو سکتا ہے وہ ایک لیکچر کور کر رہی ہوں, تو اس لیے آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہوں گے, لیکن وہ ویری کر رہا ہوتا ہے. جی آپ بالکل سارے ویک کے لیکچر ویکینڈ پہ بھی سن سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ آپ اپنی کنوینئنس اور اپنا ٹائم کے حساب سے اس کو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے طور پہ آپ کر سکتے ہیں. Students, this concludes our today's session of the webinar. I would like to thank all of you for your active participation. آئی ہوپ کہ آئندہ اگر ایسی کوئی انٹریکٹیو ایکٹیویٹی ہو تو آپ لوگ اسی طرح ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.